بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آر ایس تھامس کی پوئم دا وینشنگ ولیج۔ یہ پوئم ایک ویران، اجڑتے ہوئے، تباہ ہوتے ہوئے ولیج گاؤں کے متعلق ہے۔ یہ ایک ایلیجی ٹائپ کی پوئم ہے۔ عظیم فلاسفر افلاطون، جو کہ دنیا فلسفی کے عظیم فلاسفر سوکریٹس کا شاگرد ہے، اس کے مطابق دیہات، گاؤں انسانی تہذیب کی بنیادی اکائی ہے، بیسک یونٹ ہے۔ شاعر اجڑتے ہوئے، تباہ ہوتے ہوئے گاؤں کی حالت دیکھ کر غم زدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بہتر مستقبل کے متعلق بھی پر امید ہے، ہوپفل ہے۔ یہ پوئم 3 سٹینزاز پر مشتمل ہے۔ پہلا سٹینزا 8 لائنز پر مشتمل ہے۔ 8 لائنز والے سٹینزا کو آکٹیو کہتے ہیں، جبکہ دوسرا سٹینزا 5 لائنز کا ہے، اور 5 لائنز والے سٹینزا کو کوئنٹین یا کوئنٹٹ کہتے ہیں، اور تھرڈ سٹینزا 4 لائنز پر مشتمل ہے اور اس کو کوارٹن بولتے ہیں۔ اس طرح یہ پوئم 17 لائنز پر مشتمل ہے۔ ان دا فرسٹ سٹینزا، پہلے سٹینزے میں پوئٹ کہتا ہے، سکیرسلی اے اسٹریٹ، بمشکل ہی ایک گلی ہے، ٹو فیو ہاؤزز، بہت کم مکانات گھر ہیں، ٹو میرٹ دا ٹائٹل، اس گاؤں کے اندر اتنے کم گھر ہیں اور ایک گلی ہے، اس میں کوئی ایسی کوالٹی، کوئی ایسی خصوصیات، کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسی خاص بات نہیں پائی جاتی کہ اس کو گاؤں کا ٹائٹل دیا جائے، یعنی یہ جگہ گاؤں کے نام کے لیے ڈیزرو نہیں کرتی۔ جیسا کہ دیہاتوں میں، گاؤں میں سرسبز لہلہاتے کھیت ہوتے ہیں اور مویشی پائے جاتے ہیں، ٹیوب ویل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں کھیلتے دکھائی دیتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی خاص چیز اس دیہات میں پوئٹ نہیں دیکھتا اور کہتا ہے کہ اس کو گاؤں کا ٹائٹل دینا یہ اس کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا۔ مزید وہ کہتا ہے، جسٹ اے وے بٹوین دی ون ٹیون اینڈ دی ون شاپ، کہتا ہے کہ درمیان میں ایک راستہ ہے جس کے ایک طرف ٹیون شراب خانہ ہے، اینڈ دی ون شاپ، اور دوسری طرف ایک دکان ہے۔ درمیان میں ایک راستہ ہے اور ایک طرف ٹیون شراب خانہ ہے اور دوسری طرف ایک دکان ہے۔ دیٹ لیڈس نو ویئر، اور یہ راستہ کہیں نہیں جاتا۔ اینڈ فیلز ایٹ دا ٹاپ آف دا شارٹ ہل، اور ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ فیلز مین ختم ہو جاتا ہے۔ ایٹن اوے بائی لانگ ایروژن آف دا گرین ٹائٹ، اور یہ راستہ بھی مٹتا جا رہا ہے، کھا لیا گیا ہے، ختم ہو گیا ہے ایک سرسبز سبزے کی ایک لہر نے، سبزے کی ایک لمبی لہر نے اس راستے کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اٹ مینس کہ یہ گزرگاہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی آنا جانا نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی آمد و رفت، آنا جانا اس جگہ پر رہتا تو یہاں پر کسی قسم کا کوئی سبزہ نہ اگتا۔ جیسے دیہاتوں میں وہ کھیتوں میں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں کوئی سبزہ وغیرہ نہیں اگتا، تو جب کسی جگہ پر لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ خود رو جھاڑیاں یا سبزہ وغیرہ اگاتا ہے۔ تو پوئٹ کہتا ہے کہ یہ راستہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے اوپر سبزے کی ایک بہت بڑی لہر نے کیا کیا ہے، اس راستے کو مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب گھاس ہے، کریپنگ پرپیچولی نیئرر، جو مستقل طور پر قریب ہوتی جا رہی ہے۔ دس لاسٹ پوسٹ
دس لاسٹ آؤٹ پوسٹ آف ٹائم پاسٹ، یہاں پہ آخر پر ایک چوکی ہے جو کبھی ماضی میں رہی ہے، تو یہ بھی ماضی کی ایک آخری نشانی رہ گئی ہے۔ تو پوئٹ فرسٹ اسٹینزا میں کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک بمشکل ہی گلی ہے اور نہ ہونے کے برابر گھر ہیں، اور اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں پائی جاتی کہ ہم اس جگہ کو گاؤں کا نام دیں۔ صرف ایک طرف شراب خانہ ہے اور ایک طرف ایک دکان ہے اور درمیان میں ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ بھی کہیں نہیں جاتا اور ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کے علاوہ گزرگاہ نہیں ہے، کیونکہ گزرگاہ جو تھی وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایک سبزے کی بہت بڑی لہر بن چکی ہے، جس سے وہ راستہ بھی مٹ چکا ہے، اور یہ جو گھاس کی مقدار ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آخری چوکی پر ان دا اسٹینزا 2 میں شاعر کہتا ہے سو لٹل ہیپنس، یہاں پہ بہت ہی کم ایکٹیویٹیز سرگرمیاں واقع ہوتی ہیں۔ دا بلیک ڈاگ، ایک سیاہ کتا ہے، کریکنگ ہز فلیز، جو اپنے چچڑوں کو پسوؤں کو موو کر رہا ہے، ان دا ہاٹ سن، گرم دھوپ میں، یعنی ایک سیاہ کتا ہے جو گرم دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے اوپر جو فلیس ہیں پسو ہیں ان کو موو کر رہا ہے۔ اس ہسٹری یہی اس گاؤں کی داستان ہے، یعنی کہ ہر گاؤں میں اس طرح کوئی کتا ہوتا ہے اور وہ دھوپ میں بیٹھا ہوتا ہے، تو یہی پوائٹ کہتا ہے کہ اس جگہ کا بھی یہی حال ہے، تو ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اور قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز اس گاؤں میں نہیں ہوتی۔ یٹ دا گرل ہو کراسز فرام ڈور ٹو ڈور مووز ٹو اے اسکیل، یہاں پہ آ کے پوئٹ کہتا ہے کہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، یہاں پہ وہ ہوپفل ہے، کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک لڑکی اس نے دیکھی اور کہتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جاتی ہے، ٹو اے اسکیل، ایک پیمانے پر، بیونڈ دا بلینڈ ڈیز 2 ڈائمینشنز، یہ پھرتی ہے، موو کرتی ہے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر۔ بلینڈ ڈے کہتے ہیں نرم و ملائم دن، کہ یعنی اس طرح کا دن ہے جیسے کہ جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، دن کی شروعات ہوتی ہیں تو کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، اسی طرح سورج جیسے جیسے وہ ڈلتا ہے تو دن غائب ہو جاتا ہے اور خاموشی سے ہی بغیر کسی شور شرابے کے وہ رات آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے بلینڈ ڈے، کہ یعنی 2 ڈائمینشن دن اور رات جو ہے نا بغیر کسی شور شرابے کے آ جاتے ہیں۔ تو وہ لڑکی یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک موو کرتی ہے، اور یہی اس کا گاؤں کا ایک وہ فیوچر قرار دیتا ہے کہ میں بھی کہ وہ لڑکی ہے، لڑکی کے علاوہ اور بھی لوگ ہوں گے جس سے ایک نیو جنریشن پھر آگے وہ جنم لے گی۔ تو لڑکی کو اس کو وہ ہوپ فیوچر کی ایک امید وہ قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ ایک سیاہ کتا بیٹھا ہوا ہے جو دھوپ میں اپنے پسوں کو موو کر رہا ہے، یہی گاؤں کی وہ کہتا ہے ہسٹری ہے، اور اس طرح کے اور کوئی جو واقعات گاؤں میں ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، تو لہٰذا اس کو گاؤں کہنا جو ہے نا یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو ہم گاؤں کہیں۔ ان دا نیکسٹ اسٹینزا نمبر 3 میں پوئٹ کہتا ہے اسٹے، اب وہ التجا کرتا ہے کہ اسٹے، ٹھہرو، قائم رہو، دین ولیج، وہ گاؤں کا التجا کرتا ہے کہ گاؤں قائم رہو، فار راؤنڈ یو اسپن، کیونکہ تمہارے گرد اسپن گھومتا ہے، آن سلو ایکسس، تمہارے سلو ایکسس پر، اے ورلڈ ایز واسٹ، ایک وسیع دنیا، کیونکہ تمہارے محور پر وسیع دنیا گھومتی ہے۔ جس طرح ایک ویل ہوتا ہے اور اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے اور اس سینٹر کے گرد پورا جو ہے نا وہ ویل گھومتا ہے، اسی طرح جو گاؤں ہے یہ سینٹر ہے اور اس کے گرد پوری ورلڈ ہے جو اس کے گرد موو کرتی ہے۔ تو پوئٹ کہتا ہے کہ گاؤں تمہیں قائم رہنا چاہیے کیونکہ تمہارے گرد ایک وسیع دنیا گھومتی ہے، اینڈ میننگ فل ایز اینی پوائسٹ، اور تمہارا ایک مقصد ہے جو کسی نے متعین کیا ہے، بائی گریٹ پلیٹوز سولٹری مائنڈ، اور یہ عظیم
پلیٹو افلاطون تھا، اس کے ذہن نے تمہارا ایک مقام متعین کیا ہے، تمہیں کہا ہے کہ تم سویلائزیشن کی ایک بیسک یونٹ ہو، کیونکہ گاؤں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ فصلیں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے، مختلف قسم کی سبزیاں اگتی ہیں جو کہ شہروں کو جاتی ہیں، گاؤں بھی کھاتا ہے اور شہر بھی کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں سبزہ چارہ، مختلف قسم کے مویشی جانور جن کو انسان کھاتا ہے، تو یہ سارے کا سارا جو اہتمام ہے، ارینجمنٹ ہے، یہ چیزوں کا، یہ سارے کا سارا دیہات گاؤں میں ہوتا ہے۔ اس لیے پلیٹو کہتا ہے کہ اگر سویلائزیشن کو قائم رکھنا ہے تو گاؤں کا رہنا جو نا وہ ضروری ہے۔ تو پلیٹو جو نا وہ دیہات کو، گاؤں کو ایک بیسک یونٹ قرار دیتا ہے سویلائزیشن کے لیے، تو گاؤں کا قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ آخر پر دیہاتوں کے بارے میں، گاؤں کے بارے میں مزید کچھ باتیں ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کی زندگی بھی کیا خوب ہوتی ہے، گاؤں کے لوگوں کی زندگی بھی کیا خوب ہوتی ہے، نہ ہوتی ہے چیزوں میں ملاوٹ اور نہ ہی دل میں کوئی کھوٹ ہوتی ہے، یعنی خالص چیزیں دیہاتوں سے ملتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں۔ رہنے کو تو کچے گھر ہوتے ہیں، رہنے کو تو کچے گھر ہوتے ہیں، لیکن دلوں میں محبتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اپنی دھوپ میں اپنی چھاؤں میں رہتے ہیں، اپنی دھوپ میں اپنی چھاؤں میں رہتے ہیں، مرشد غریب لوگ ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کے لیے ایک اور بات، میرے گاؤں کے اناج سے بھرتا ہے تیرے شہر والوں کا پیٹ، میرے گاؤں کے اناج سے بھرتا ہے تیرے شہر والوں کا پیٹ، تیرے شہر والے حقارت سے گاؤں والوں کو پینڈو کہتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں، اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔